ولا يؤدي حق المجتهدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المتکرمین متشرفین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ العظم المنتظر امام زماننا ھذا روحی وارواح العالم لمقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سامعین گرامی قدر قابل سعادت احترام مومنین و مومنات و بورسہ داران سید الشہداء، دعا ہے خداوند متعال بتصدق ائمہ طہار ان مجالس اعضاء کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خداوند متعال اس کا ثواب کثیر سید ظفر شاہ صاحب کے والدین مرحومین اور ان کے برادر مرحوم کے روح برفتو کو ایصال فرمائے۔ خداوند متعال ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، آخرت کی تمام منازل ان پر آسان فرمائے، ہر منزل پر محمد و اہل بیت محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج تمام مومنین کا اس عظیم ذکر میں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم عزیز برادر سید کاشف ظفر اور سید عزیز آصف ظفر کا یہ اہتمام کرنا، یہ خرچ و اخراجات، یہ لنگر و نیاز کا اہتمام اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خداوند متعال ان کے رزق میں مزید وسعت و ترقی عطا فرمائے۔ پروردگار سید آصف ظفر اور کاشف ظفر کو دن دنیا رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دوستان گرامی قدر، لاکھ لاکھ احسان ہے اس ذات پروردگار کا کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور اتنی نعمتیں عطا کی۔ اس ذات پروردگار نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کا احسان کرنا، اللہ کی نعمتوں کا گننا، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کی طاقت میں نہیں ہے، انسان کی قدرت میں نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا خاتمہ ممکن ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور شاید انسان یہ سمجھے کہ جب میں کائنات میں گیا تب ذات پروردگار نے اپنی نعمتیں دینا شروع کی ہیں۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ ابھی انسان شرک میں مادر میں تھا کہ اللہ کی نعمتیں شروع ہو گئی۔
ابھی ماں کے شکم میں تھا، ابھی ماں کے بطن میں تھا، اس وقت سے اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا، اور پھر ایک لمحے کے لیے اس کریم اللہ نے اپنی نعمتوں کے سلسلے کو منقطع نہیں کیا ہے۔ ہماری طرف سے بس اوقات معصیت ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی پروردگار ہو جاتی ہے، لیکن وہ اللہ اتنا کریم ہے جو نعمتیں روکتا نہیں۔ اللہ اتنا کریم ہے جو اپنی نعمتیں نہیں روکتا ہے، اللہ اپنی نعمتوں کو منقطع نہیں کرتا۔ لہذا اس کریم اللہ نے اپنے بندوں کے ضمیر کو جگانے کے لیے اور بندوں کو متنبہ کرنے کے لیے سورہ مبارکہ رحمان میں ایک آیت کا بار بار تکرار کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرا بندہ میری کس کس نعمت کو جھٹلائے گا، اے میرا بندہ میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا، میری کس کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ والدین نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، یہ صحت نعمت ہے، جوانی نعمت ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے رزق نعمت ہے، پانی نعمت ہے، کتنی نعمتیں ہیں جو اس کریم اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، اور اعلان کیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، میری نعمتیں گن نہیں سکتے۔ تو سادات و غیر سادات ذات پروردگار نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ میری نعمتیں گن نہیں سکتے، لیکن ساتھ ایک جملہ یہ بھی رکھا کہ میری نعمتیں گن تو نہیں سکتے، لیکن ایک کام تو تمہارے پاس میں ہے کہ میری نعمتوں کا شکریہ تو ادا کر سکتے ہو۔ تو لہذا میں اپنی بات اور تمہید کو اپنے کلوز کروں کہ کریم اللہ نے کروڑہا اربہا نعمتیں عطا کی، اور انسان اگر خلوت میں بیٹھ کے سوچے تو انسان کو ہر نعمت بڑی نعمت نظر آئے گی۔ اگر سمجھے کہ یہ آنکھ بڑی نعمت ہے، کچھ دیر کے بعد شاید فیصلہ کرے گا نہیں زبان اس سے بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، زبان کے بارے میں کہتا ہے بڑی نعمت ہے، پھر یہ کہے گا کہ نہیں پاؤں اس سے بڑی نعمت ہے، چلو اس کے ذریعے چل تو سکتا ہو۔ تو اتنی نعمتیں ہیں کہ ہر انسان جو ہے اپنی اپنی نعمت کو بڑی بڑی نعمت سمجھنے لگتا ہے، لیکن یاد رکھنا کروڑہا اربہا نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی، ہر نعمت بڑی ہے، لیکن یاد رکھنا دو بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں وہ عطا کی ہیں کائنات میں جس کی مثال نہیں ملتی، کائنات میں جس کی نظیر نہیں ملتی، اللہ نے وہ دو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں کائنات میں جس جیسی نعمت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ولایت علی عطا کی ہے اور عزاداری حسین عطا کی ہے۔ اس پروردگار نے ہمیں ولایت علی جیسی نعمت عطا کی ہے، اور اس پروردگار نے ہمیں عزاداری حسین جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اور یاد رکھنا دوستان گرامی قدر، آپ کے چھٹے ایمان کا جملہ ہے من وجد فی قلبہ برد ولایتنا فلیحمد اللہ ولیشکر لأمہ، یہ اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرے، اسے چاہیے دو کام کرے، اللہ کی حمد کرے، ماں کا شکریہ ادا کرے۔ جو اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرے، اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے اور ماں کا شکریہ ادا کرے۔ تو جب آپ کے ہدے معصوم نے فرمایا، ایک کونے سے بندہ کھڑا ہوا، آپ کہتا ہے آقا مولا ٹھیک ہے، آپ کی ولایت کے ملنے پہ، آپ کی محبت میں ملنے پہ، آپ کی مودت کے ملنے پہ اللہ کی حمد ہونی چاہیے، لیکن یہ ماں کا شکریہ کس لیے؟ توجہ، ماں کا شکریہ کس لیے؟ تیرے چھٹے امام فرماتے ہاں
ہماری ولایت کے ملنے پہ اللہ کی حمد ہونی چاہیے اور ماں کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہیے تاکہ تو دنیا کو بتا سکے کہ تیری ماں نے تیرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ کہ تیری ماں نے تیرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں ہے، خیانت نہیں کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا جملہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ یا لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تو اس سے محبت وہی رکھے گا جس کی ولادت پاک ہوئی۔ توجہ، اے علی تو اس سے محبت کو وہی رکھے گا۔ علی والا فرماتے ہیں، آپ کے جو ہے پیغمبر اسلام آپ کے جادی صاحب فرماتے ہیں کہ اے علی تو اس سے محبت وہی رکھے گا جس کی ولادت میں پاکیزگی ہوگی۔ لا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تو اس سے بغض وہ رکھے گا، عداوت وہ رکھے گا، دشمنی وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی۔ تو اس سے محبت وہی رکھے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، تو اس سے بغض وہی رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، ہم اپنے بچوں کو شادی لے جا کر مولا کائنات کا جملہ سنیے گا، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب جو ہے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ہم اپنے بچوں کو لے جا کر اس جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے جہاں سے علی نے گزرنا ہوتا تھا۔ تھکے نہیں دوستو ذرا بول رہے جی کہ ہم اپنے بچوں کو لے جا کر اس جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے جہاں سے علی نے گزرنا ہوتا تھا۔ اگر علی کو دیکھ کے ہمارے بچے کا چہرہ کھل اٹھتا، اگر علی کو دیکھ کے جو ہے ہمارے بچے کا چہرہ جو ہے گلاب کی طرح کھل اٹھتا، ہم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور ان کی ماں کو بھی طلاق نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ یہ بچے حلال زادے ہیں۔ علی کی ولایت انسان کے حلال زادے ہونے کی دلیل ہے، لیکن میرے عزیزوں ولایت کو محدود نہیں کرو، ایک جگہ پہ نہ رکھو، ایک مقام پہ فوکس نہ کرو۔ علی کی ولایت وسیع ہے، علی کی ولایت کا دائرہ وسیع ہے، علی کی ولایت کو ایک مخصوص جگہ کے دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ایک پہلا ولی تمہارا اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، وہ صاحبان ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ کی ولایت محدود ہے؟ کیا اللہ کی ولایت محدود ہے؟ کیا رسول کی ولایت محدود ہے؟ بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں وہ اللہ خالق ہونے کے ناطے سے اللہ کی ولایت محدود نہیں، اور مخلوق ہونے کے ناطے سے علی کی ولایت بھی محدود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ خالق ہے، خالق ہونے کے ناطے اللہ کی ولایت محدود نہیں ہے، اس طرح علی کی ولایت بھی محدود نہیں ہے۔ ایک مخصوص جگہ کے لیے، ایک مخصوص مقام کے لیے، ایک مخصوص فوکس کرنے کے لیے علی کی ولایت کو محدود نہ کرو۔ تیرا علی محدود نہیں، تیرا علی لامحدود ہے۔ توجہ فرمائیں دوستو، یاد رکھنا کہ اللہ نے ہمیں تو عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، ولایت علی اور عزاداری حسین، اور ایک لمحے کے لیے ہم ولایت
علی پہ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے اور ہم ایک لمحے کے لیے عزاداری حسین پہ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. نہ ولایت علی پہ کمپرومائز ہے اور نہ ہی ولایت علی کے ساتھ ساتھ عزاداری حسین پہ کمپرومائز ہے. لیکن یاد رکھنا یہ اسلام جو ہے یہ ہے اطاعت کا دین. جیسے وہ کہے ویسے ماننا پڑے گا. یہ دین اسلام اطاعت کا نام ہے. تو پھر جب اطاعت کا نام ہے جیسے وہ کہے ویسے ماننا پڑے گا. وہ جب کہے جیسے کہے جہاں کہے. ہاں ولایت علی پہ کمپرومائز نہیں, عزاداری حسین پہ کمپرومائز نہیں ہے. علی کی ولایت اور عزاداری حسین کو چھوڑنے کا مطلب زندگی چھوڑنا ہے. ولایت علی چھوڑنے کا مطلب اور عزاداری حسین چھوڑنے کا مطلب زندگی چھوڑنا ہے. اور یاد رکھنا جتنے حضرات تشریف فرما ہے ہم مر سکتے ہیں, توجہ, ہم مر سکتے ہیں لیکن ولایت علی اور عزاداری حسین نہیں چھوڑ سکتے. کیا اہمیت ہے, توجہ, ولایت علی کی کیا اہمیت ہے, کیوں نہیں چھوڑ سکتے, اور عزاداری حسین کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے. یاد ہے نا آپ کو کہ جنگ خندق میں جب ابن ابی طالب عمر ابن عبد کے مقابلہ میں چلے, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ کون جا رہا ہے, اے میرے صحابہ بتاؤ کون جا رہا ہے. ہر ایک نے اپنے یا سے اپنے ذہن کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, اپنے فہم کے مطابق, اپنے ادراک کے مطابق جواب دیا. کس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا بھائی جا رہا ہے. کس نے کہا یا رسول اللہ یہ زہرا کا شوہر جا رہا ہے. کس نے کہا یا رسول اللہ یہ حسین کا بابا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب نے سچ کہا ہے اور میں بتاؤں کون جا رہا ہے. بازل ایمانو کلہ الی الکفر کلہ, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یہ بازل ایمانو کلہ الی الکفر کلہ, کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی ہے کل ایمان. علی کی ولایت کو چھوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کل ایمان چھوڑ دے. ولایت علی چھوڑنے کا مطلب تو یہی ہوا پھر بندہ جو ہے کل ایمان سے ہاتھ دھوئے. علی کل ایمان ہے, ناز کرو, فخر کرو, تمہارا امام وہ ہے جو کل ایمان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. تو علی کل ایمان ہے. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ علی کل ایمان ہے. سر اٹھائے, علی کل ایمان ہے. ہم ہماری نگاہ ہاں یہ توڑی ہے, پوری کائنات پہ نگاہ ڈالی اور ہماری نگاہ پڑی خواجہ اجمیر پہ. جو خواجہ اجمیر پہ نگاہ پڑی, معین الدین چشتی اجمیری کہتا ہے شاست حسین, بادشاہ حسین. ٹھیک ہے, کہتا کہ نہیں ابھی میرا دل مطمئن نہیں ہوا, تین حسین. منہ ملحظے کی مجھے داد نہیں چاہیے. آج وہ داد دینا چاہتا ہے دل سے دے. منہ ملحظے کی مجھے داد نہیں چاہیے, نہ میں داد پر محتاج ہوں. حسینیت, 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 یزیدیت, 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 نعرہ حیدری. ہاں اللہ راضی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی,
مصطفیٰ راضی ہونا چاہیے، علی راضی ہونا چاہیے. ہاں دعوتوں سے کچھ نہیں ہوتا کہ مجمع راضی ہو جائے، نہ وہ راضی ہونا چاہیے. دل کی آتھا گہرائیوں سے پڑھ رہا ہو، علی کل ایمان ہے. خواجہ اجمیر نے کہا دین است حسین، حسین کل دین ہے. سمجھنا باپ اور بیٹے کی عظمت کو کہ علی کل ایمان ہے اور حسین کل دین ہے. باپ کل ایمان ہے اور بیٹا کل دین ہے. ابھی بھی دنیا کو سمجھ نہیں آئی کہ علی کل ایمان ہے، حسین کل دین ہے. گویا بتا دیا جو علی کا منکر ہو جائے وہ بےمان ہوتا ہے، جو حسین کا منکر ہو جائے وہ بے دین ہوتا ہے. علی کل ایمان ہے، حسین کل دین ہے. جو علی کا منکر ہو جائے وہ بے ایمان ہوتا ہے، اور جو حسین کا منکر ہو جائے وہ بے دین ہوتا ہے. اس لیے ہم نہ ولایت علی چھوڑ سکتے ہیں اور نہ آزاداری حسین چھوڑ سکتے ہیں. اور میں نے روایت پڑھی ہے اور الحمدللہ وہ سب تشریف لائے تائید کریں گے کہ حضرت عمار یاسر سے اللہ کے نبی نے کہا یا عمار ان رأیت علیاً سالک طریقا واحدا والناس سالک طریقا واحدا. اے عمار یاسر دیکھنا ساری دنیا ایک راستے میں چل رہی ہے، علی ایک راستے میں ہے. تھکے نہیں. ساری دنیا ایک طرف ہے، دنیا میں شادی سارے آ گئے. نہیں آپ سمجھے نہیں، سارے ایک طرف راستے میں ہیں، علی ایک طرف ہے. نہ دیکھنا کہ ادھر زیادہ ہے. اکثریت کا ہونا حق کی دلیل نہیں ہے. اکثریت کا ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہے. اے عمار دیکھنا کہ ساری دنیا میں لوگ ایک راستے میں چل رہے ہیں، علی ایک راستے پہ ہے اور فقط علی ہے، بس علی ہے، صرف علی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں، منبر کی قسم کھا کے کہتا ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمار سب کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے آ جانا. سب کو چھوڑ دینا، علی کے راستے میں آ جانا. کیوں؟ علی حق ہے. ہاں کیونکہ جلدی میں جو حدیث کو سنی ہوتی ہے آپ کی کہ الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یعنی معیار حق قرار پایا ہے علی. نہ دیکھنا مقابل میں کون ہے، جو بھی ہے باطل میں ہے. جو الحق مع علی و علی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. علی میں یار حق ہے. نہ دیکھنا آگے مقابل میں آنے والا کون ہے، دیکھنا علی کی طرح ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے باطینت ذہن میں یہ جملہ آ جائے، نبی نے 1400 سال پہلے ہی اس کا منہ بند کر کے کہا اللہم عدل الحق حیث ما دار علی. اے پروردگار حق کو ادھر پھیر دو جدھر علی پھیر جائے. اللہم عدل الحق حیث ما دار علی. اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے. حق علی کا محتاج ہے، علی حق کا محتاج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ علی دیکھے گا حق کدھر ہے، حق دیکھے گا علی کدھر ہے. بچوں
اس لیے ہم علی کی ولایت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور عزاداری حسین پہ بھی ہمارا ایک لمحے کے لیے بھی کمپرومائز نہیں ہے. یزید کے دور میں 90% لوگ یزید کے ساتھ تھے, 10% حسین کے ساتھ تھے. توجہ, 90% لوگ یزید کے ساتھ تھے, 10% لوگ حسین کے ساتھ ہیں. لیکن آج 90% لوگ حسین کے ساتھ, پوری دنیا ہر مذہب سے آج 90% لوگ حسین کے ساتھ ہیں, 10% یزید کے ساتھ ہیں. یہ 10% کو 90% میں کون ڈال لایا, اور 90% کو 10% میں کون لایا؟ آپ کی عزاداری لے آئی ہے. ولایت علی تو ہماری پہچان ہے, ہمارا شعار ہے. توجہ رکھیے گا, ہماری پہچان ہے. اور اچھا عجیب بات یہ ہے, جیسے جیسے کہ زمانہ گزر رہا ہے, توجہ, یہ ایسا معیار نبی نے دیا تھا, دشمن بھی عیاں ہو رہے ہیں, دوست بھی عیاں ہو رہے ہیں, کھول کے چہرے شادی سامنے آ رہے ہے نا, یاد آپ کو نا, چہرے کھول کے سامنے عزیز یاد سامنے آ رہے ہیں. اب جو ہے بغض علی اور محبت علی معیار بتا دیا, آج چہرے عیاں ہو رہے ہیں, چہرے کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا پہلا DNA ٹیسٹ مقام غدیر پہ ہوا. دنیا کا پہلا DNA ٹیسٹ مقام غدیر میں ہوا. توجہ, لیبارٹی تھی علی کی, ٹیسٹ کرنے والا نبی تھا. جو ہے نا دوستوں جی, تو دنیا کا پہلا DNA ٹیسٹ جو ہے مقام غدیر میں ہوا, اور اس کے نتائج آج تک آ رہے ہیں. کربلا کربلا, اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا, یا امام المنتظر العدل العدل, یا امام المنتظر العدل جواب دیا کرو, سب جواب دیا کرو بھائی. اللہ محمد محمد. اور خدا کی قسم میرے معروف جملہ ہے دہرانا چاہتا ہوں جی, کربلا کے بعد سارے مسلک, کربلا کے بعد سارے فرقے ختم ہو گئے, سارے مسئلہ ختم ہو گئے. کربلا کے بعد دو ہی فرقے رہے, یا حسینی یا یزیدی. کربلا کے بعد اب دو ہی فرقے رہے, یا حسینی ہے یا یزیدی. توجہ فرمائیے گا, اور یاد رکھنا, حسین ایسا راز ہے جسے سمجھنے کے لیے مذہب کی نہیں انسانیت کی ضرورت ہے. حسین ایسا راز ہے جسے سمجھنے کے لیے مذہب کی نہیں انسانیت کی ضرورت ہے. اگر تھک نہیں گئے تو جملہ سنو, اس مرتبہ 40 پہ کربلا میں نیلسن منڈیلے کا پوتا بھی گیا.
पढ़ ली है अपने। नेल्सन मंडेले का पोता भी गया है, महात्मा गांधी का परपोता भी गया है। तो हुसैन को समझने के लिए मजहब की नहीं इंसानियत की जरूरत है। हुसैनियत 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 यजीदियत नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। ये तवज्जो फरमा रहे हैं दोस्तानी करा। तो कमाल हो गया। और अजीब बात ये है, दुनिया के किसी फिरके में, दुनिया के किसी मजहब में यजीद का मानने वाला कोई नहीं है, यजीद का हामी शाजी कोई नहीं है। दुनिया के किसी मजहब में अगर दुनिया में अगर हुसैन का अगर यजीद का कोई हामी नजर आता है तो मुसलमानों बेशक यजीद के हामी नजर आते हैं तो मुसलमानों में नजर आते हैं। दुनिया के किसी मसलक में यजीद का कोई हामी नजर नहीं आता है, यजीद का कोई मानने वाला नजर नहीं आता है। अच्छा देखिए, दुनिया का कोई कानून है, कोई वकील बैठा मुझे बताए, कोई दुनिया का कानून है जिसमें पैदल चलना गुनाह हो? क्या बात है। पैदल चलना जुर्म हो, पैदल चलने पे पाबंदी हो। भाग्य मेरे ख्याल लगता है ना, चेतों को बुलंद करो। कोई दुनिया का कानून है जहाँ पैदल चलने में पाबंदी हो, पैदल चलने में इजाजत की जरूरत हो, लाइसेंस की जरूरत हो? पाकिस्तान कोई दुनिया का कानून मुझे बता दो कि जहाँ पैदल चलने में पाबंदी हो, पैदल चलना जुर्म हो। हालांकि लोग पैदल हज करने जाते थे, कोई नहीं रोकता था, पैदल उम्रा करना चाहते थे, कोई नहीं रोकता था, बल्कि इबादत लेने के लिए अब तो लोग दुनिया के पैदल चक्कर लगाते हैं, कोई नहीं रोकता, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। बल्कि जो पैदल ये वीजा करके आता है, बाद में इस्तकबाल भी किया जाता है, उसे इवाद भी दिया जाता है। तो दुनिया के किसी कानून में पैदल चलना जुर्म नहीं है, पाबंदी नहीं है। फिर हुसैन के अज़ादार जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल चलकर नवाज़े रसूल का पुरसा देने जाते हैं, पाबंदी क्यों लग जाती है? वो ये पाबंदी पैदल चलने में क्या कानून? कोई कानून नहीं। लेकिन हुसैन के अज़ादारों पे पाबंदी क्यों? ये पैदल चल के न जाए, जो ये पैदल हाँ न चल के जाए। तो याद रखना जो कल, और मैं ये जुमला कहा करता हूँ, ये पैदल चलने पे भी हुसैन के अज़ादारों पर पाबंदी ये दलील है। जो कल का यजीद था उसका मसला वजूद हुसैन था, जो आज का यजीद है उसका मसला ज़िक्र हुसैन है। कल के यजीद का मसला वजूद हुसैन है और आज के यजीद का मसला ज़िक्र हुसैन है। तवज्जो फरमाइएगा। और आज क्यों हम किस मुल्क में रह रहे हैं? कैसा मुल्क है यहाँ पैदल चलने में पाबंदी है, ज़िक्र हुसैन करने में पाबंदी है, आज़ादारी हुसैन करने में पाबंदी है? हमने तो नहीं कहा था कायद आज़म को काफिर आज़म जी। ये पाकिस्तान बनाने वालों पे ये पाबंदियां क्यों? ये पाकिस्तान बनाने वाले थे, जिन पे आप पाबंदियां हैं। अगर जागे हो जाग रहे तो सुनो, ये पाकिस्तान बनाया किसने था? मोहम्मद अली फातिमा। बहुत जैसे तारीख से वास्ता है, पढ़ो मोहम्मद अली फातिमा रात के 12:05 हुए।
के 12 5 में बना, 5 के सदके में बना। 14 अगस्त सर, 14 अगस्त। क्या बात। हाँ, और इधर भी 14 भी। जियो ये रात के 12:05 में ऐलान किया था कायदे आज़म ने, पाकिस्तान बन गया है। जियो फिर पाकिस्तान बनाने वालों ने पाबंदियां क्यों? फिर सुन लो, हमने से कोई नहीं था, हमने नहीं कहा था कायदे आज़म को काफिर आज़म, हमने नहीं कहा था पाकिस्तान को काफिरिस्तान, हमने नहीं कहा था कि खुदा का शुक्र है मैं पाकिस्तान बनाने के जुर्म में शरीक नहीं। आज भी वही मुखालिफ है, आज भी वही मुखालिफ जी, है। है ना याद नहीं? हमने नहीं कहा था, जिन्होंने कहा था वो तनाते फिरते हैं। और हुसैन के राहदारों में पाबंदी, आजादारी पे पाबंदी, मातमदारी पे पाबंदी, अरबईन पे पाबंदी। अच्छा मालूम है ना, अरबी में आप इंग्लिश में कहते हैं पैदल चलने को वॉक, क्या कहते हैं? वॉक। फारसी में कहते हैं प्यादा रवी, अरबी में कहते हैं मशी। और डर मशीद लगता है। जी, वाह ये देखिए ना, आपने पैदल चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अपने घर तक चले गए, इस पैदल चलने को इंग्लिश में वॉक कहते हैं, फारसी में प्यादा रवी कहते हैं, अरबी में मशी कहते हैं। घर तक पैदल चलो, पाबंदी नहीं। हाँ, इसमें पाबंदी नहीं है, लेकिन हुसैन के काम में चलो फिर पाबंदी लग जाती है। और मेरा भी जब मेरा वक्त भी इख्तिलाफ पजीर हुआ, आज बहुत सारे अजीब अजीब साजिशें हो रही हैं। अक्सर नौजवानों को इस बात का इल्म नहीं है। बताओ आप बताएं। यकसा निसाब तालीम, यकसा निसाब तालीम की साहब समझ इन्हें आगा है। यकसा निसाब तालीम ये राइज करना था बेटे, कहाँ? स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना था। लेकिन क्या साजिश हुई? समझो, यकसा निसाब तालीम, वो सिलेबस, वो निसाब इजाज़त भी मुरतब किया। हालांकि हमारे उलमा ने, हमारे अकाबरीन ने, हमारे कायदीन ने वो रुकवा दिया है, और रुक गया है। लेकिन स्कूलों में वो राइज होना था क्या? उस निसाब तालीम में दावत ज़ुल अशीरा लिखी है, अली को निकाल दिया है। दावत ज़ुल अशीरा लिखी है, लेकिन उसे अली को निकाल दिया है। हिजरत लिखी है, अली को निकाल दिया है। जंगे ओहद लिखी है, अली को निकाल दिया है। जंगे बदर लिखी है, अली को निकाल दिया है। जंगे खंदक लिखी है, अली को निकाल दिया है। खैबर लिखी है, अली को निकाल दिया है। और निकालने वालों सुनो, कायनात में बताओ तो सही, वो जंग कौन सी है जिसका फातिहा अली नहीं है? साहब को लिखी का अली को निकाल दिया। तवज्जो, जंगे खंदक लिखी, अली को निकाल दिया। जंगे बदर लिखी, अली को निकाल दिया। जंगे ओहद लिखी, अली को निकाल दिया। अब थकना नहीं, जंगे खैबर लिखी, जंगे खैबर लिखी, जंगे खैबर लिखी, अली को निकाल दिया है। मैं कहता हूँ लिखो जंगे खैबर और अली को निकालो, पीछे 39 दिन की शर्मिंदगी लिखनी पड़ेगी। फिर 39 दिन की शर्मिंदगी लिखनी पड़ेगी। बस दोस्तों, वक्त मेरा अख्ताम पजीर हुआ, बहुत कुछ हद करना चाहता था। और याद रखिएगा, एक लम्हे के लिए आपको माओ के दूध की कसम दे के जुमला कहें, आप अपनी माओ दूध की कसम, ना विलायत अली पे कंप्रोमाइज करना,
نہ آزاداری اور حسین پہ کمپرومائز کرنا. اور ایک جملہ کہا تھا میرے قائد نے, لاکھوں چاہے قربان میرے قائد پر. میرے قائد نے کہا یا تو علم اٹھاؤ نہیں, اگر علم اٹھاؤ بازو کٹ جائے علم نہ چھوٹے. ہوا ہے جس دوران ہوا آج کل بھی ہوا. بازو کٹ جائے لیکن ہاتھ سے علم نہ چھوٹے. جی یہی وجہ ہے اے عباس کا علم اٹھانے والوں, عباس کو بھی بازو کٹ گئے علم نہیں گرنے دیا. لیکن علم نہیں گرا ہے. یہ جو عباس کے غلام ہیں. اور میں دوستو یہ جملہ کہا کرتا ہوں دوستو, عجیب بات لگتی ہے, عجب بات لگتی ہے, کوئی کہلائے اپنے آپ کو آزادار حسین اور بے نوازی ہو, کوئی اپنے آپ کو کہلائے کنیز زینب اور بے پردہ ہو. بہت کچھ دے کے آپ کا دین بھی بچایا ہے اور کنیزان زینب کا پردہ بھی بچایا ہے. وقت چکے پھر وہ ختم ہو گیا. میں یہ جملہ کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. کائنات میں سب سے بڑا مظلوم ہے سجاد. 35 سال بابا پہ رویا ہے. کھانا آتا رونا بڑھ جاتا, پانی سامنے آتا کہ رونا بڑھ جاتا. یہ کھانا اٹھا لیا جاتا کہ میں کیسے کھانا کھاؤں, میں نے اپنے بابا کو اپنے بھائی علی اکبر کی لاش کو تڑپا دیا. لیکن آزادار اتنے مسائل کے باوجود سید سجاد نے علی اکبر کی شہادت پہ نہیں کہا کہ میں مر گیا ہوتا, میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. اصغر کو اصغر کو تیر لگا, نہیں کہا مولا سجاد نے میں مر گیا ہوتا, میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. شام غریبہ کوڑی نہیں کہا سید سجاد نے میں مر گیا ہوتا, میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. آزاداروں جن کے چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں, یہ جن کے گھروں میں بہنیں ہیں, جن کے گھروں میں مستورات ہیں, اللہ جانے بازار شام میں سجاد نے کیسا منظر دیکھا. سجاد کی آواز آئی لم تلدنی امی, کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا, میں مر گیا ہوتا, میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے بیٹا سجاد یہ مرنے کی دعا کیوں مانگ رہا ہے. سنو گے سجاد کے جملے. سجاد کی آنکھوں میں آنسو جائے تر آئے, پر ایک جملہ کہا پھوپھی اماں میں کیوں نہ مرنے کی دعا کروں, سامنے شرابیوں کا مجمع ہے, بدماش کھڑے ہیں اور پھوپھی اماں تیرے سر پہ چادر رہی ہے, پھوپھی اماں سے تیرے سر پہ چادر رہی ہے. بس آزاداروں ایسا ظلم ہوا ہے بازار شام میں کہ سجاد کو یہ کہنا پڑ گیا کہ اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی عبد من الزنج غاب عنہا نصیر, کہ میرے گلے میں رسی ڈال کے بازار شام میں مجھے یوں کھسیٹا جا رہا تھا, ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے کہ میں حبشی غلام ہوں اور میرا کوئی مالک بھی نہیں ہے. دعائیں کہ خدا بند متعال ان الفاظ کو, اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اس کا ثواب کثیر سید ظفر شاہ صاحب کے والدین مرحومین برادر مرحوم کے روح پر فتوح کو ایصال فرمائے. پروردگار ہمارے عزیز برادر سے